الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کی آج 12ویں آیت پڑھیں گے، دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ولو اور اگر تو، ولو کا معنی اور اگر، واو کا معنی اور لو یہاں پہ کاش کے معنی میں اور اگر کے معنی میں آتے۔ ترا تم دیکھو، یعنی اور اگر تم دیکھو، اذ المجرمون اذ جب، المجرمون مجرم لوگ، ناکسو کہ وہ جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم اپنے سروں کو، عند ربہم اپنے رب کے سامنے۔ مقصد یہ ہے کہ کاش کہ تم قیامت کے وہ حالات دیکھ لو کہ جس میں مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے شرم سے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا آپ ہمیں واپس لوٹا دیں، دنیا میں واپس بھیج دیں، نعمل صالحا ہم عمل کریں گے اچھے، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں یقین آ گیا، ہاں جی، اب تو پردے غیب کے ہٹ گئے، اب تو دیکھنے کا، یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان مجرموں کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا یہ عجیب منظر ہوگا، عجیب حال ہوگا کہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، بس ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے ہیں، وہ ہمیں سب سمجھ آ گیا، اب آپ ہمیں کیا کر دیں، واپس بھیج دیں۔ ظاہر ہے پھر وہاں سے واپس آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی جو کچھ بھی آپ نے پیغامات بھیجے یا انبیاء نے بتایا، اس کا اب ہمیں یقین ہو گیا۔ وَلَوْ تَرَى اور اگر تو دیکھے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ اس وقت کہ جب مجرم لوگ، ناکسو رؤوسہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ربنا اور کہیں گے اے ہمارے رب، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا اور سن لیا، دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا اور یقین بھی کر لیا، فرجعنا پس آپ ہمیں واپس لوٹا دیجئے، دنیا میں واپس بھیج دیجئے، نعمل صالحا ہم نیک اعمال کریں گے، انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں یقین آ گیا۔ اللہ بس آگے فرمایا وَلَوْ شِئْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے، شاء یشاء، ٹھیک ہے نا جی، شاء شاء شاءت شاءتا، شئنا اور آخر میں شئت شئنا جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اگر ہم چاہتے، لآتینا تو ہم دے دیتے، لآتینا لام یہاں پہ تاکید کے لیے ہے تو ضرور دے دیتے، کل نفس ہر نفس کو، ہداہا اس کی ہدایت، لیکن حق القول منی ثابت ہو چکی ہے یہ بات میری طرف سے، کیا کہ لأملأن کہ میں ضرور بے ضرور بھروں گا، جہنم کو، من الجنتی جنوں کے ساتھ، والناسی اور لوگوں کے ساتھ، اجمعین اکٹھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بندہ، ہر نفس ہدایت پر ہوتا، لیکن میری طرف سے یہ بات، یہ اصول طے ہے کہ جہنم کو بھی میں نے بھرنا ہے، اور جہنم کو جنات اور انسانوں سے ہی بھرنا ہے، اور جہنم میں پھر وہی لوگ جائیں گے جو ہدایت پہ نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا تو عطا کر دیتے، دے دیتے، کل نفس ہر نفس کو، ہداہا اس کی ہدایت، ولیکن حق القول منی لیکن
میری جانب سے یہ بات طے ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو، من الجنۃ والناس اجمعین، جنات اور انسانوں سے اکٹھے، اجمعین کا مطلب سب کے سب، یعنی اس میں جنات بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ جنتی جنوں، یہ جنوں کی جن کی جمع ہے جنہ، اور ناس سے مراد لوگ ہیں۔ اور پھر جہنم میں ان سے کہا جائے گا فذوقو، پس تم چکھو بما وہ جو نسیتم تم نے بلا دیا تھا، کیا بلایا تھا؟ لقاء رب یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، تمہارے اس دن کی ملاقات کو، اس قیامت کے دن کو تم نے بلا دیا تھا، نہیں مانتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، اعتقاد نہیں رکھتے تھے، لہٰذا تم اب چکھو، عذاب چکھو۔ انا نسیناکم، بے شک ہم نے تم کو بلا دیا، وذوقوا، اور تم چکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، جو تم نے گناہ کمائے، فساد کیا، اللہ کو ناراض کیا، اس کے بدلے میں اب جہنم کا عذاب چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا، اور انما حسر کے لیے ہے، مگر یہ اس کا جو ترجمہ صحیح ہوگا وہ یہ ہے کہ نہیں ہے مگر یہی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ یؤمن بآیاتنا، کہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، الذین وہ لوگ، اذا ذکروا بہا، کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یاد دلائی جاتی ہے ان آیات کی، تو کیا کرتے ہیں وہ؟ خرو، گر پڑتے ہیں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی معنی میں ایمان تو ہماری آیات پر وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو وہ اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے، یہ آپ لوگ کر لیجئے گا، آیت سجدہ واجب ہو گیا۔ اور پھر آگے صفات اور بیان کی ان کی، تتجافا جنوبہم، الگ رہتے ہیں، تتجافا، الگ رہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، ان کی جمع جم پہلو کو کہتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو کس چیز سے؟ عن المضاجع، بستروں سے، مضاجع، مضجع کی جمع ہے لیٹنے کی جگہ بستر، تو اپنے خواب گاہوں سے یا اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، ہاں جی، راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، یدعون ربہم، اور وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، خوفاً، ڈرتے ہوئے، وطمعاً، اور امید کرتے ہوئے، اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں اور اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، ومما رزقناہم، اور وہ جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے، ینفقون، اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے۔ اس نے فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ خوف کو غالب نہیں کرنا کہ امید ہی ختم ہو جائے، یا امید کو اتنا غالب نہیں کرنا کہ خوف ختم ہو جائے، یہ دونوں چیزیں جو ہے ناشکری اور کفر ہیں۔ اسی لیے خوف بھی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پکڑ نہ لے، اور امید بھی رکھنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان اور شفیق ہے۔ تو فرمائے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اس حال میں کہ وہ اللہ کو بلاتے ہیں، اپنے رب کو بلاتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، غالباً حضرت ابوبکر صدیق یا حضرت عمر، غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہی مشہور ہے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جہنم میں چلے جاؤ، ایک آدمی جنت میں چلے جائے، تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، ایک جہنم میں چلا جائے، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ آدمی میں نہ ہو۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوف اور اس کی امید، اسی کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، خوف بھی رکھنا ہے اور امید بھی رکھنی ہے۔
فلا تعلم نفس، پس کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا، ما اخفیا، کہ جو چھپایا گیا ہے، مخفی رکھا گیا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، کوئی نفس نہیں جانتا۔ جزاء، اور یہ بدلہ ہوگا، بما کانوا یعملون، ان اعمال کا جو انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں رکھی ہیں کوئی نفس اس کو نہیں جانتا، کسی انسان کو کوئی علم نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ اس کے بارے میں کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا وہم اور گمان گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں، ہاں جی، انسان اپنے تخیل میں جتنی چاہے اچھی سے اچھی نعمت سوچ لے، اچھا سا اچھا گھر بنائے، اچھی سی اچھی جنت بنا لے اپنے لیے، تو وہ اس تخیل تک اور اس جنت کی نعمتوں کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، اور یہ اللہ نے نعمتیں جو ہیں وہ ان اعمال کے بدلے میں تیار کر رکھی ہیں، انعام کے طور پر جو انسان کرتا ہے۔ فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا وہ شخص جو مؤمن ہو اس شخص کی طرح ہے جو فاسق ہو، نافرمان ہو، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہے۔ یعنی جو شخص مومن ہو گیا وہ اس شخص جیسا ہو جائے، ہاں جی، جو فاسق ہے، حکم کو ماننے والا نہیں ہے، یعنی ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر ہو سکتے نہیں، لا یستوون، برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، تو کیا ہوگا، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے ہے کیا، جنات المأویٰ، ماوا کہتے ہیں ٹھکانوں کو، یعنی جنت کے ٹھکانے ہیں، باغات ہیں رہنے کے لیے، نزلاً، مہمانی کے طور پر، بما، ان اعمال کے بدلے میں، کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے۔ ہاں جی، جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے رہنے کے لیے کیا ہے جی، جنت کے اندر باغات، اور یہ اللہ کی جانب سے مہمان نوازی ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، البتہ وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی، فسق کیا، ہاں جی، فسق کا معنی کیا ہے، نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کرنا۔ فَمَأْوَاهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما ان یخرجوا منها، جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، یعنی جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ وہ اس میں سے نکلیں، کلما، جب بھی کبھی، ارادو، وہ ارادہ کریں گے کہ ان یخرجوا منها، یہ کہ اس میں سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، ان کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اس کے اندر، جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ وقیل لہم، اور ان سے کہا جائے گا، ذوقوا، تم چکھو، عذاب النار، جہنم کے عذاب کو، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ جہنم سے کوئی نکل نہیں سکتا، ایک دفعہ گیا تو گیا، بس ختم، ساری کوششیں، ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی اگر وہ ایک دفعہ اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور چکھائیں گے، اذاق یذیق کا معنی چکانا، وَلَنُذِيقَنَّهُم، یہ انہی تاکید کا صیغہ ہے، ہم ضرور بھی ضرور ان کو چکھائیں گے، من العذاب الادنیٰ، نزدیک کے عذاب میں سے، قریب کے عذاب میں سے، یا چھوٹے عذاب میں سے، یعنی یہ دنیاوی عذاب میں سے، سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو چکھائیں گے قریب کے عذاب میں سے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے کے سوا، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ وہ لوٹ آئیں، یعنی مقصد یہ کہ جب انسان
دنیا میں نافرمانیوں میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذابات مسلط کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفات آ جاتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ ہاں جی، کس لیے؟ تاکہ انسان کا دماغ ٹھیک ہو جائے، واپس آ جائے، وہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو انسان پر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں نازل کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے نعمت ہے، بشرطے کہ وہ سمجھ جائے، اور وہ اس بڑے عذاب سے پہلے سمجھ جائے کہ بھئی دنیا کے اندر میرا یہ حال ہے، ہاں جی، میں اس پریشانی کو نہیں برداشت کر سکتا، تو آخرت کے عذاب کو کیسے برداشت کروں گا؟ ٹھیک ہے نا جی؟ تو عذاب الادنیٰ سے مراد دنیا میں آنے والے عذاب ہیں، اور عذاب اکبر سے مراد کیا ہے؟ جو آخرت میں آئے گا، بڑا عذاب۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو بہرحال اس کے اوپر پھر بڑا عذاب ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ان کے ذریعے ضرور ان کو چکھائیں گے، من العذاب الادنیٰ، قریب کے عذاب میں سے، نزدیک کے عذاب میں سے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ ومن اظلم، اور شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو نصیحت کی جائے، تذکیر کی جائے اس کے رب کی آیات کے ساتھ۔ ہاں جی، جس کے سامنے، جس کو نصیحت کی جائے اس کے رب کی آیات کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، پھر وہ کیا کرے؟ اس سے اعراض کر لے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ نصیحت کی، اللہ کا حکم سنایا، اور سب کچھ سننے کے بعد، آیتیں سننے کے بعد اس نے کیا کر لیا؟ اعراض کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ ہاں جی، جو بھی انکار کرتا ہے، نہیں مانتا، ہم ان سے انتقام لے لیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں دیکھیں، تھوڑی سی ترکیب میں کر دیتا ہوں، مثلا یہ آخری آیت ہے، تو ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، یہ من جو ہے اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ازلم، یہ ازلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں تفضیل کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ جس میں معنی مصدری کسی دوسری چیز کی نسبت زیادتی کے ساتھ پایا جائے، تو یہ من استفہامیہ ہم بنا لیں اس کو، یہ بن جائے گا مبتدا، بجائے موصولہ بنانے کے یہ من استفہامیہ مبتدا بن جائے، اور یہ آگے ازلم وغیرہ جو ہے اس کی خبر بن جائے۔ تو ازلموں کو خبر بناتے ہیں، لیکن پہلے اس کی ترکیب ہم کریں گے۔ ازلموں صیغہ اس میں تفضیل ہے، اور صیغہ اس میں تفضیل بھی جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور دیگر جو اس کے متعلقات ہیں ان کے ساتھ جڑتا ہے۔ من حرف جات، و ازلموں کے اندر ضمیر فاعل ہے جو من کی طرف لوٹے گی، اور من جو ہے یہ حرف جار ہے، من اس میں موصول ہے، مجرور محلن، اس میں موصول، ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، یہ پورا جملہ صلہ ہے۔ ذکرہ فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل، با حرف جار، آیات مجرور لفظاً مضاف، ربی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف، اور ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ۔ تو ہا ضمیر مضاف الیہ، ربی مضاف سے مل کر مضاف الیہ ہوا آیات کے لیے، اور آیات مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا با حرف جار کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ذکرہ فعل مجہول کے ساتھ، ذکرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا من کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ پھر مجرور ہوا من کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ازلم صیغہ اسم تفضیل کے ساتھ، صیغہ اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر، ٹھیک ہے نا جی۔ ثم اعرض عنہا، یہ جو ثم اعرض عنہا ہے اس کا عطف ہو رہا ہے ذکر بآیات ربہ پر، تو ہم ذکر بآیات ربہ کو صلہ بنانے سے پہلے معطوف علیہ بنا لیتے ہیں، اور اعرض عنہا کو ہم پورا جملہ جو ثم حرف عطف ہے اور اعرض عنہا معطوف ہے، اعرض عنہا کی صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر فاعل،
ان حرف جار، ہا ضمیر مجرور محلن مجرور جار مجرور مل کر متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف، ٹھیک ہے نا جی، معطوف معطوف علیہ سے مل کر یہ یہ کیا ہو گیا جی، صلہ ہو گیا من اسم موصول کے لیے، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مجرور ہو گیا اور پھر جار مجرور مل کر متعلق وزن ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہوئی ترکیب آخری آیت کی۔ اس کے بعد انا من المجرمین منتقمون، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور نا اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ من المجرمین منتقمون، یہ من المجرمین جار مجرور متعلق ہے منتقمون کے ساتھ، یعنی اصل اس طرح ہے منتقمون من المجرمین، انا منتقمون من المجرمین، تو منتقمون صیغہ اسم فاعل ہے اور جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ واو ضمیر اس کا فاعل ہے، من حرف جار اور مجرمین مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہے منتقمون صیغہ اسم فاعل کے ساتھ، صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہوگی اس کی ترکیب، اور شروع والی جو آیت ہے اس کی بھی میں ترکیب کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ تو یہاں ہے جی پہلی آیت، وَلَوْ تَرَا، اور اگر تو دیکھے، ٹھیک ہے نا جی، اگر تو دیکھے مجرموں کو تو وہ یہ کہیں گے، تو لو حرف شرط ہے، ترا فعل، ٹھیک ہے نا، اس میں انت ضمیر فاعل ہے، از یہ اس میں ظرف ہے، اسماء ظروف میں سے ہے، زمانے پر دلالت کرتے ہیں، مضاف ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا جی۔ اور المجرمون اذا اس طرح اذ المجرمون ناکسو رؤوسہم، المجرمون جو ہے یہ مبتدا بنے گا یہاں پہ، اصل میں پورا جملہ یہاں پہ یہ مضاف الیہ بنے گا، کیونکہ اس کے بعد اگر یہ مجرمون مضاف الیہ بنتا تو مجرمین ہوتا، لیکن یہاں پہ اس کا اعراب نہیں آیا، تو ٹھیک ہے۔ تو المجرمون یہ مبتدا ہے اور ناکسو رؤوسہم عند ربہم اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر یہ مضاف الیہ ہے اس کے لیے، اور مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ناکسو رؤوسہم، ناکسو یہ ناکسون ہے اصل میں، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، اور صیغہ جمع مذکر اسم فاعل کا ہے جو اپنے معمول کی جانب مضاف ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، اور رؤوسہم مضاف الیہ مل کر یہ اس کا اس کو ہم اس کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، مفعول بھی بنا سکتے ہیں ان معنوی اعتبار سے، اور چاہے تو ناقص مضاف اور رؤوس مجرور لفظ مضاف الیہ مضاف اور ہم ضمیر مضاف الیہ، تو یہ مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہوا ناقصو کے لیے، اور عند ربہم جو ہے یہ مجرور عند اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے نا، رب مجرور لفظ مضاف ہم ضمیر مجرور محل مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ پھر مضاف الیہ عند کے لیے، اور عند اپنے جو ہے وہ مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ناقصو کے لیے۔ تو ناقصو فعل اس میں فاعل جو ہے اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا مجرمون کی، مبتدا خبر مل کر یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے آپ ترکیب کر لیں، یہ میں اگر مزید تفصیل کروں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، بھائی کیا کہہ رہے ہیں استاد جی، دیکھ لیں۔